یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں جھوم کر عاشقانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں۔ سارا مجمع مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا صلی علیہ الصلاۃ والسلام سارے لوگ مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہے اور گاڑی میری ہے، اس کا ٹائم کم ہے۔ آپ حضرات جتنی دیر میں بولوں ذرا محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ نے بہت اچھے خطاب، نعت و منقبت، نظامت سماعت کیے۔ یہ بڑا کامیاب آپ کا پروگرام اپنی آخری منزل پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پروگرام کو میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عمران صاحب اور پورے کمیٹی کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان پروگرام سجایا۔ آپ سارے لوگوں کو دعوت دی، آپ تشریف لائے۔ حضرات جلسے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، جلسے کے ذریعے ہماری قوم کو کوئی پیغام جائے۔ یہ ایک رات کا مدرسہ ہوتا ہے اور اس میں آنے والے تمام سامعین سامعات صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جلسے میں جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل پہ اثر کر جائے اور ہم اس پر عمل کریں، ہماری بگڑی بن جائے۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے اور حضرات اسی مقصد کو لے کے آپ بیٹھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے دل کو لگ جائے، کوشش کیا کریں کہ اس پر عمل ضرور ہو۔ اگر سن کر عمل نہ ہوا تو پھر یہ اتنا بڑا پنڈال، ساؤنڈ، لائٹنگ، علماء کا بنانا، اتنی دیر رات تک جاگنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے۔ آنے والے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، یہ دل سے وعدہ کر کے بیٹھے کرو، آج میں جلسے میں جا رہا ہوں، علماء کی خطاب سنوں گا، لیکن اگر میرے دل کو کوئی بات اچھی لگی تو انشاءاللہ عمل ضرور کروں گا، انشاءاللہ۔ حضرات یہ اسلام تم تک ایسے بآسانی نہیں پہنچ گیا، اس اسلام کو یہاں پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ جب تاریخ کو کھنگالو گے تو پتہ چلے گا۔ اس وقت اسلام کا درخت آپ کو مکمل پلا پلایا، بڑھا بڑھایا دے دیا گیا۔ اسلام کے درخت پر پھل لگا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے اور توڑ کے کھانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسلام کے درخت کا لگا ہوا پھل توڑ کے کھانے سے قاصر ہیں، ہم توڑ کر نہیں کھا پا رہے۔ یہ تو جا کے ان سے پوچھو، ہمیں تو صرف مسجد بنوانا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے نمازوں کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا۔ حضرات ہمیں تو صرف قرآن پڑھنا ہے۔ ان سے جا کے پوچھو اسلام کتنے مشکل سے ہم تک پہنچایا گیا، جنہوں نے قرآن لا کے ہمیں دیا ہے۔ حضرات تمہیں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن ان سے جا کے پوچھو کہ جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھے حالت روزہ میں جنگیں کی ہیں، اسلام کیا ہے؟ حضرات اسلام تمہیں بڑی بآسانی سے مل گیا ہے۔ اس وقت آپ نے مسجدیں تیار ہیں، مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا ہے، اذان ہوتی ہے، تمہارے کان میں آواز آتی ہے، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اے جلسے میں آنے والوں،
ہم نے اتنی توفیق نہیں اٹھا رکھی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت پر چلے جائیں. مسجدیں ہماری خالی ہیں، ویران ہیں، ہماری مسجدیں آوازیں دے رہی ہیں. او محراب و منبر کے چاہنے والوں، او سنگ مرمر سے مسجد تیار کرنے والوں، تم کہاں چلے گئے؟ دیکھو دیکھو میری مسجد آج پکار پکار کے کہہ رہی ہے، لیکن مسلمان جاتا ہے تو صرف جمعہ کے دن چلا گیا، باقی اس کی ساری نمازیں غائب ہے. او مسلمانوں ذرا کان کھول کے سنو، تمہیں بڑی آسانی سے دین مل گیا ہے. اگر تم نے صرف عمل بھی نہیں کیا نا تو بڑے افسوس کی بات ہے. میدان محشر میں پوچھا جائے گا، ایک طرف تو وہ تھے جنہوں نے جنگوں میں اپنی گردنیں کٹائی ہیں، ایک طرف تو وہ ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اس دین کے خاطر. تجھ کو صرف سر کٹانا نہیں تھا، صرف سر جھکانا تھا، تو سر جھکا بھی نہیں پایا. اسلام کی خاطر بہت سو نے سر کٹائے ہیں، ہمیں سر جھکانا ہے. فرق دیکھیے، اسلام کے خاطر کربلا میں سر کٹانا تھا، انہوں نے کٹا دیا. اسلام کے خاطر ہمیں صرف سر جھکانا ہے. فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ انہیں کٹانا تھا، کٹا دیا. 72 تھے، جس کی باری آئی کٹاتے چلے گئے، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا. اسلام تمہیں لوگوں بڑی آسانی سے مل گیا. یہ تو اسلام کا پودے کو جس نے سینچا ہے، جس نے اسلام کے پودے کو لگایا، اس سے جا کر پوچھو. طائف کے بازاروں میں میرے نبی نکلتے تو اتنے پتھر مارے گئے، میرے نبی کو پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا. طائف کے بازار گواہ ہے. معلوم ہے کس نبی کو پتھر مارے؟ جس کی پاور کا عالم یہ ہے کہ اگر انگلی ہلا دے تو آسمان کا چاند ہلنے لگے. اس مصطفیٰ کو پتھر مارے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو دوبارہ وقت اثر ہو جائے. اس نبی کو پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، نبی بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. لوگوں نبی چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، قیامت آیا کہ کام ختم تھا. لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے، پتھر کھا کے لوگوں تمہیں یاد کرتا، کہتا ہائے میری امت، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. نبی جب بے ہوش ہو کے گرے، طائف کے شریر لوگ نبی کے قریب آئے، بازو پکڑ کے اٹھایا، پھر پتھر مارے. لوگوں آج نماز پڑھنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں پڑھتے. علماء کہتے کہتے تھک گئے، مگر تمہارے کان پہ جو نہیں دکھتی، کان کھول کے سن لو. یہ نماز تمہیں بڑی مشکل سے پہنچائی گئی ہے. اس کے پہنچانے میں کتنوں کے سر لگے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں کی گردنیں اور دھڑ لگے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں کے کنبے قبیلے خاندان کٹے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے گھر چھوڑے ہیں، اس کو پہنچانے میں کتنوں نے پتھر کھائے ہیں. اور جلسہ میں آنے والوں ذرا کان کھول کے سنو، میرے نبی کو اتنا پتھر مارا، طائف کے بازار میں اتنا پتھر مارا کہ نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. میرے نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی، میرے نبی کا جسم مبارک خون سے نہا گیا، میرے نبی کے کپڑے پورے خون میں بھیگ گئے. اور لوگوں زمین کانپ رہی تھی کہیں قیامت نہ آ جائے، آسمان کانپ رہا تھا کہیں قیامت نہ آ جائے. رب کعبہ کی قسم، پہاڑوں کا فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس وقت کائنات کانپ رہی ہے، زمین کانپ رہی ہے، قیامت نہ آ جائے، آسمان کانپ رہا ہے، قیامت نہ آ جائے. آقا اگر اشارہ کر دو، آقا اگر اشارہ کر دو تو اس وقت زمین پھٹ جائے گی، طائف کے لوگوں کو کھا جائے گی. آقا اگر اشارہ کر دو، آسمان پھٹ جائے گا، طائف کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا. یا رسول اللہ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ حال دیکھا نہیں جاتا. اے آقا، آپ تو رب کے محبوب ہو. کوئی خلیل اللہ ہوا، کوئی اسماعیل ذبی اللہ ہوا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہوا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہوا، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہوا. آپ تو حبیب اللہ ہے. ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. آپ بتائیے، اگر آپ کی اجازت ہو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں چکی کے پاٹ کی طرح، طائف کے لوگوں کو پیس کے سرما بنا دوں. یا رسول اللہ اشارہ تو دو. کب تک
برداشت کرو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت وہ شاید تو ارشاد فرمائے اے پہاڑوں کے فرشتے میں رحمت للعالمین ہوں، میں برکت والا نبی بنا کے بھیجا گیا، میں رحمت والا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اے پہاڑوں کے فرشتے خبردار ایسا نہ کرنا، تو نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھے ہیں اور محمد ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نبی نے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں، سب سے پہلے اس دین کے خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے یہ دین تمہیں رکھا رکھایا پلا پلایا بڑا بڑایا مل گیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے تو نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھے ہیں، میں تو ان کی نسلوں کی زبان پر اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی ہوا جس ابو جہل نے مکہ کی گلیوں میں نبی کو پتھر مارا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لے آیا۔ واہ سبحان اللہ، یار ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے کلمہ پڑھا۔ معلوم ہے جس نبی کے چچا کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا، ابو سفیان کی بیوی نے کلمہ پڑھا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندا جو احد کے میدان میں میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی، ایک دن وہ بھی آیا، اسی آسمان نے دیکھا، اسی زمین نے دیکھا کہ ہندا کہہ رہی تھی مصطفیٰ اب ہاتھ بڑھا کے پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یا رسول اللہ، یا علی، معلوم ہے آپ کو لوگوں جو نبی نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ جو عمر کبھی نبی کے نام سے تلواریں سونپتا تھا، جو عمر کبھی نبی کے اوپر تلوار نکال کے بھاگتا تھا، ایک دن خدا کی قسم اسے مکہ کی گلیوں میں کلمہ پڑھتے دیکھا گیا۔ اس عمر نے کلمہ پڑھا جس عمر کو بڑا ہارڈ انسان کہا جاتا تھا، بڑا سخت انسان کہا جاتا تھا، پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ یار میں تمہیں کیا بتاؤں لوگوں، کلمے کی بات جو سارے لوگ میرے نبی کو گالیاں دیتے تھے، میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی کو گھر سے جنہوں نے نکالا تھا، ہجرت کرنے پہ جن لوگوں نے مجبور کیا تھا، وہ سارے کے سارے ایک دن نبی کی بارگاہ میں نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی جو مدینہ سے واپس آئے، ایک دن تو انہوں نے تلواریں لے کے میرے نبی کے گھر کو گھیرا کہ مرڈر کریں گے نبی کا۔ جب 40 تلواریں لے کے نبی کا مرڈر کرنے آئے تو میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی آج ہجرت کر جا، آج مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلا جا۔ نبی مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ میں یہ اسلام کا پودا پھلا پھولا، بہت تیزی سے اس نے گروتھ کیا، اسلام کے پودے نے ترقی کیا، اسلام جب مضبوط ہوا، بیت کرام جب اسلام کا مضبوط ہوا، جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا، خالد بن ولید نے کلمہ پڑھ لیا، امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا۔ اسلام پہلے گھاٹیوں میں تھا، لوگ نماز پڑھتے چھپتے، لوگ کلمہ پڑھتے چھپتے، لوگ نبی کا نام لیتے چھپتے، لوگ اللہ اللہ کرتے چھپتے، مگر جس دن حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد خطاب کا بیٹا عمر جس دن ایمان لایا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جلسے میں آنے والوں اگر کلیجہ رکھتے ہو تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، تمہیں تو جوش ہی نہیں آتا یار، تمہارے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ معلوم ہے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے چھپا چھپا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے گھاٹیوں میں جا جا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے انڈر گراؤنڈ رہ کے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا نا تو حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا۔ کہاں کھڑا ہو گیا؟ ذرا بولو بولو بولو، کعبے کے حرم میں آ کے، ذرا زور سے بولو، کہاں؟ کعبے کے
حرم میں آ کے حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے عمر نے اعلان کیا، اے مکہ کے چوکی داروں، اے مکہ کے ٹھیکیداروں، اے مکہ کے دہشت گردوں، اے مکہ کے غنڈہ گردی کرنے والوں، میں نے سنا ہے تم کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے ہو۔ آج خطاب کا بیٹا عمر بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، آج مجھے روک کے دکھاؤ کون مائے کا لال مجھے روکے گا۔ مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، اس لیے کہ مقابلہ عمر سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ عمر نے کعبے کے حرم میں جا کے اعلان کیا تھا، عمر کان میں کلمہ نہیں پڑے گا، میدان میں کلمہ پڑے گا۔ میں نے سنا ہے اور مکہ کے دہشت گردوں، تم نے بلال کی کھال کھینچی تھی، میں نے سنا ہے تم نے ابو بکر کو اتنا پتھر مارا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ آج عمر نے کلمہ پڑھایا، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ عمر کو روکے گا؟ لیکن عمر کو روکنے سے پہلے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، عمر سے مقابلہ ہے۔ اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو بدوا سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ جس دن عمر نے کلمہ پڑھا تھا نا، روم و ایران کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا۔ تمہیں عمر کی ہیبت کا پتہ ہے؟ عمر کی وہ ہیبت ہے کہ آج دنیا پہ جس نے حکومت کی اس کا نام عمر ہے۔ جس کا نام سن کے شیطان راستہ بدل دے اس کا نام عمر ہے۔ جس کا نام لے کے آج بھی سو جائے اور رات کو گندا خواب نہ دکھے اس کا نام عمر ہے۔ جن کے بچے بستروں پہ پیشاب کرتے ہیں آج بھی عمر کا نام لے کے سو جاؤ تو بچے بستروں پہ پیشاب نہ کریں، وہ ہیبت والا عمر ہے۔ یہ عمر ایک شخص کہتا ہے، ابھی کوئی بہت پڑھا لکھا غیر مسلم ہے، کہتا ہے اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا نا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ کہتا ہے ایک اسلام کے دامن میں اگر عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ عمر نے ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئی تھی۔ عمر کی دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اتنی فتوحات کبھی نہ ہوئی، کبھی نہ۔ عمر نے جب کلمہ پڑھا نا، اسلام گھاٹیوں سے نکلنے لگا، اسلام پھولنے پھولنے لگا، اسلام آگے بڑھنے لگا۔ جب مدینہ ہجرت کر کے میرے نبی گئے نا، اسلام کا پودا بہت تیزی سے گروتھ کر گیا۔ بہت جلدی سے اسلام کے دامن میں عمر جیسا مجاہد آ گیا، خالد ابن ولید جیسا مجاہد آ گیا، امیر حمزہ جیسا مجاہد آ گیا۔ جب یہ آئے نا تو میرے نبی نے فرمایا سنو، وہ مکہ جو میرا قبلہ ہے، وہ مکہ، وہ کعبہ جو میرا قبلہ ہے، وہ کعبہ جسے میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پسینہ لگا ہے، اس میں 313 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اس میں 313 معبودان باطل رکھے ہیں۔ آج چلو وقت آ گیا ہے، کعبہ کو فتح کریں گے اور اسلام کا جھنڈا حرم کعبہ میں لہرائیں گے۔ چلو ہم مضبوط ہو گئے، اب تک تو کمزور تھے، برداشت کیا، مگر اب مضبوط ہے، چلو پاور میں۔ زمانہ پاور میں آتا تو گردنیں کاٹتا، زمانہ پاور میں آتا تو عزتیں لوٹتا۔ آج امریکہ پاور میں ہے، کتنے ملکوں کو امریکہ نے تباہ کر دیا۔ امریکہ کی چودراہٹ کا زمانہ ہے، لیکن جب میرا نبی پاور میں آیا تو کہا چلو مدینے سے مکہ چلو۔ لوگوں 10,000 کا لشکر میرے نبی نے اکٹھا کیا، 10,000 کا لشکر جراح میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، مدینہ سے میرے نبی مکہ آ رہے ہیں۔
काबा को फतह करने के लिए, मक्का को फतह करने के लिए जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके गए थे तो मेरे नबी के साथ ओनली एक मर्द था जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। लेकिन जब मदीना से मक्का वापस आ रहे हैं तो मेरे नबी के साथ 10,000 का लश्कर जर्रार है। याद है ना, जब नबी गए थे हिजरत करके तो कितने लोग थे नबी के साथ? और जोर से बोलो। एक तारीख याद रखना, तारीख याद रखना। और जब मेरे नबी गए थे तो छिपते छिपाते कहीं गार में छिपे थे, तो मकड़ी ने जाला लगाया था, कबूतर ने अंडा दिया था ताकि मेरे नबी की गार में ये मक्का के काफिर न पहुंच पाए, है ना। और जब नबी वापस आ रहे हैं तो छिप छिपा कर नहीं आ रहे हैं बल्कि दिखा दिखा कर आ रहे हैं। छिप छिपा कर नहीं आ रहे हैं, अब दिखा दिखा कर आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जिस काबा को इज्जत मेरे कदम से मिली है, आज उस काबा को आजादी दिलाने फतह करने मैं आ रहा हूं। 10,000 का लश्कर मेरे नबी के साथ है जब मदीना से आए। तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? मैं तारीख पढ़ कर बता रहा हूं आपको। 10,000 में एक एक आदमी ऐसा था तो अकेला 10,000 का भारी था, जिसमें उमर इब्ने खत्ताब है, जिसमें खालिद इब्ने वलीद है, जिसमें हैदर कर्रार फातह खैबर अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा है, जिसके दम से खैबर आज भी कांपता है, वो अली भी साथ में है, जिसने खैबर का 70 मन का दरवाजा अपने बाजू की ताकत से उठा के कहा था, जब गुलामे नबी का ये हाल है तो फिर नबियों के ताजदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह आए। मेरे नबी ने मक्का में दाखिल होने से पहले सबको इकट्ठा किया और एक मीटिंग ली। यानी जब फतह करने आ रहे मक्का को तो अभी शहर मक्का में कोई दाखिल नहीं हुआ। इस्लामी फौज का एक सिपाही भी शहर मक्का में दाखिल नहीं हुआ। शहर मक्का में दाखिल होने से पहले मेरे नबी ने तमाम सिपाहियों को जमा किया और जमा करके एक मशवरा दिया, मीटिंग ली। मेरे नबी ने फरमाया हम मक्का में जा रहे हैं, हो सकता है तलवारें चले, हो सकता है तीरों की बारिश हो सकता है गर्दनें कटे, हो सकता है खून की नदियां बहें, हो सकता है कत्लो क़िताल हो सकता है बहुत खतरनाक जंग हो सकता है बहुत भीषण कत्लो क़िताल हो। सारे सहाबा सरों को झुकाए खड़े हैं, या रसूल अल्लाह हाँ ये मुमकिन हो सकता है, या रसूल अल्लाह तलवारें चल सकती है, या रसूल अल्लाह गर्दनें कट सकती है, या रसूल अल्लाह खून की नदियां बह सकती हैं, या रसूल अल्लाह मक्का की गलियां लहू लुहान हो सकती हैं। मेरे नबी ने फरमाया मुमकिन है, लेकिन अगर तलवारें चले गर्दनें कटे तो ये मोहम्मद के गुलामों एक बात का जरूर ख्याल रखना। सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह किस बात का? वो लोग जरा कान खोल के सुनो। आज जमाना कहता है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, आज जमाना कहता है इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। आज जमाने की आंखों में आंखें डाल के बता दो, इस्लाम न कल दहशतगर्दी का मजहब था, न आज दहशतगर्दी का मजहब है, न कयामत तक इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई लेना और देना है। मेरे नबी ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे जानिसारों, अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, अगर हम पर जंग ठोक दी जाए, और अगर काबा में और अगर काबा में और मक्का में जंग होने लगे तो एक बात का ख्याल रखना, जंग में भी इतना लिहाज रखना कि तुम किसी बच्चे का हाथ ना उठाना। जंग में भी इतना लिहाज रहे कि किसी बच्चे पे हाथ, मेरे नबी ने फरमाया किसी औरत पे हाथ ना उठाना, बच्चे पे ना उठाना, किसी औरत पे ना उठाना। दो बातें हो गई। मेरे नबी ने तीसरी बात फरमाई, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना। लोग तो कहते हैं जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे सब जायज नहीं। लोग क्या कहते हैं जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे बच्चे पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमाने किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमाने किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी ने चौथी बात फरमाई, सुनो मेरे गुलामों, अगर कोई सिपाही तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे तो उस पर भी हाथ नहीं उठाना है।
نبی اگر سرنڈر کر دے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اور میرے نبی نے 5ویں بات بتائی کہ کسی کی ہری بھری کھیتی کسی درخت کو نہیں کاٹنا ہے, کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں اکھاڑنا ہے. اب بتاؤ جلسے میں آنے والوں, جس نبی کو چھوٹے سے ہرے بھرے درخت کا بھی خیال ہو, جس نبی کو کھیتیوں کا بھی خیال ہو, وہ نبی انسانوں پہ ظلم کیسے جائز کر سکتا ہے, کیسے روا رکھ سکتا ہے؟ جس نبی کو ہرے پودے تک کا خیال ہے اسے انسانوں کا کتنا خیال ہوگا بتائیے. وہ میرے نبی آئے مکہ, اور جب میرے نبی مکہ میں آئے نا 10,000 کا لشکر جب مکہ والوں نے دیکھا نا تو سب تھر تھر کانپ رہے. آج کسی کی طاقت نہ تھی جو اپنے گھر سے نکل جاتا. سارے مکہ والے کہہ رہے تھے آج نبی کے جھنڈے کے نیچے عمر بھی آیا ہے, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے امیر حمزہ بھی آئے ہیں, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے خالد بن ولید بھی آئے ہیں, آج نبی کے جھنڈے کے نیچے عمر بن خطاب بھی آئے ہیں, مولا علی بھی آئے ہیں. سب کہہ رہے تھے او مکہ کے لوگوں آج محمد بڑی پاور میں آئے ہیں, 10,000 کا لشکر جرار ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, مکہ کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا. اتنا سنا تو مکہ کے جتنے بھی اتیاچاری تھے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا, سب اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. سب سرنڈر, سب نے دروازے بند, سب سرنڈر, کوئی باہر نہیں نکلا. میرے نبی نے کہا کہاں گئے پتھر مارنے والے, آج کہاں گئے گالیاں دینے والے, آج کہاں گئے مجھ سے مکہ چھڑوانے والے, آج کہاں گئے مجھے پاگل و دیوانہ و مجنون کہنے والوں؟ آج نکل کے آؤ نا. لیکن کس میں طاقت تھی؟ بزدل سب اپنے گھروں کے اندر گھسے تھے, کوئی باہر نہیں نکلا. کہو نا سبحان اللہ. نبی کی حیبت دیکھو, کوئی باہر نہیں نکلا. ذرا کان میرے تب گفتگو پہ ذرا غور سے رکھنا. کوئی جب باہر نہیں نکلا تو میرے کریم مصطفیٰ نے کہا بلال ذرا مکہ کی گلیوں میں اب اعلان کر دو. وہ تمہارا اتیاچار تھا, جب تم پاور میں تھے تو اکیلے محمد پہ پتھر برساتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو محمد کے چند غلاموں پہ کوڑا مارتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو بلال کی کھال کو کھینچتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو میں نماز پڑھتا تھا حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیا کرتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو ابو بکر کے چہرے پہ پتھر مارا کرتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو میرا سوشل بائی کاٹ کیا کرتے تھے, جب تم پاور میں تھے تو مجھے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے. لیکن آج محمد پاور میں آیا ہے, بلال مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے محمد پاور میں ضرور ہے, لیکن جو اپنے گھر سے نکل کے محمد کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے گا اس کے مال کی اور جان کی حفاظت محمد لے لے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. لوگوں جلسے تو بہت سنتے ہو, تقریریں تو بہت سنتے ہو, مگر میں ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ اسلام کا پودا جو آج اتنا بڑا ہرا بھرا نظر آ رہا, جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہے, یہ اسلام کا پودا کس طریقے سے بڑھایا گیا ہے, کس طریقے سے اسے لہو دے کے پالا گیا ہے. سنو سنو, کہا بلال مکہ کی گلیوں میں اعلان تو کر دو جو سرنڈر کر کے محمد کی بارگاہ میں آ جائے گا اسے امن و امان ہے, اس کی جان و مال کی حفاظت محمد کے ذمہ ہے. بلال نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا, سارے مکہ کے لوگ ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے, سرنڈر کر دیے. توجہ کرنا, سب سرنڈر کر دیے. ایک بھی خون کا قطرہ نہ بہا مکہ کے اندر, ایک بھی تلوار نہ چلی, کسی کا ناخن نہ کٹا پڑے مکہ کے دل, سب سرنڈر. میرے نبی کعبے کے حرم میں کھڑے ہیں, سورے کے سورے حرم و کعبہ میں کھڑے ہیں.
توجہ ہے جی۔ میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں میں چاہتا کہ تمہیں مکہ کی کسی اور میدان میں بھی اکٹھا کر سکتا تھا، مگر میں نے یہاں ہی کیوں بلایا؟ کہنے لگے آقا ہم نہیں جانتے، بس آپ نے بلایا آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی اور میدان میں بلاتا تو تمہیں آنے میں ڈر لگ سکتا تھا، کعبے کے حرم میں اس لیے بلایا یہاں جوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہاں پر ایک جو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا تاکہ بے دھڑک آ جاؤ، سینہ تان کے آ جاؤ۔ محمد کے ہم دشمن ضرور ہیں، مگر جانے والی جگہ ایسی ہے جہاں کسی کا مارنا حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے امن کی جگہ بلایا ہے تمہیں، میرے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں ایسی جگہ بلایا ہے جہاں امن کی جگہ ہے۔ آج تم یہاں آ کے کھڑے ہو، اب بتاؤ مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو، آج بتاؤ مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو۔ سارے مکہ کے اتیاچاری کھڑے تھے، سب کی نگاہیں جھکی تھی، کوئی نگاہ اٹھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں بولتے کیوں نہیں؟ اے پتھر مارنے والوں، آج تمہارے سامنے محمد کھڑا ہے۔ اے مجھے گالیاں دینے والوں، آج تمہارے سامنے آمنہ کا بیٹا کھڑا ہے۔ اے مجھے مکہ سے نکالنے والوں، آج تمہارے سامنے وہ رحمت للعالمین کھڑا ہے۔ آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ سارے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے آقا غلطیاں تو اتنی ہیں، ستایا تو اتنا ہے، ہم نے ظلم و ستم تو اتنا کیا ہے، آقا اگر ہماری گردنیں بھی کاٹ دی جائیں تو یا رسول اللہ کم ہے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سارے مکہ کے لوگ ایک زبان میں بولے تھے اگر کوئی اور ہوتا تو واقعی گردنیں کاٹ دیا ہوتا، اب تک ہمارے سر ہمارے گھروں پر باقی نہ ہوتے، اب تک ہمارے سر ہمارے جسموں پر سلامت نہیں ہوتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو پھر آج محمد سے کیا امید لے کے آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا پھر آج محمد سے کیا توقع لے کے آئے ہو؟ جلسے والوں ذرا ایمان کے کانوں سے سننا۔ سارے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا مگر پھر بھی کہہ رہے تھے آپ سے یہ امید لے کے آئے ہیں کہ آپ سب کو معاف کر کے گلے سے لگا لو گے۔ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے غوث یا غوث۔ یہ تمہارے ہاں مستان بیچارہ نعرہ لگاتا، آپ لوگ نہیں لگاتے، صرف مستان کو چھوڑ دیا نعرہ لگانے، آپ بھی لگایا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، دین اسلام، جماعت اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ان نعروں کی ضرورت ہے۔ آپریٹر صاحب تھوڑا آواز بڑھا دو، تمہاری بھی ضرورت ہے، تم کا ایسے ہو گئے۔ سب مکہ والے بولے بڑھا دو تھوڑا سا، کیا بولے؟ بولے آپ معاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے مجھے پتھر نہیں مارے تھے، کہا یاد ہے۔ میرے نبی نے کہا میرا گھر نہیں جڑا تھا، کہا یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے طائف کی بازاروں میں مجھے بے ہوش نہیں کیا، ہاں یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے گالیاں نہیں دی تھی، یاد ہے۔ تو میرے نبی نے کہا پھر امید کیوں رکھتے ہو کہ میں معاف کر دوں گا؟ جب سارے جرم یاد ہیں، سارے ستم یاد ہیں، ستم کرو تو پھر آج مجھ سے امید کیوں ہے؟ سب نے ایک زبان میں کہا تھا اس لیے امید ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہو۔ نبی نے کہا اس بات پہ یقین رکھتے ہو میں رحمت للعالمین ہوں؟ کہا پتا تو پہلے بھی تھا کہ آپ نبی ہو لیکن مانتے نہیں تھے، لیکن آج پتا بھی ہے اور مانیں گے بھی۔ آپ رحمت للعالمین ہو، آپ آخری رسول ہو، آپ پیغمبر اسلام ہو، ہم نے آپ کو دل و جان سے مانا۔ تو میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو آج قلعہ پہ کعبہ گواہ ہے، آج محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ اعلیٰ حضرت بولے
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उज्ज्वलों में चमका किए, हमने शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत मुस्तफा, असमत मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। देखो सुन्नियों, आज आपका जलसा बहुत कामयाब चल रहा, मैं बड़े दिल से तकरीर बोल रहा हूँ। रात बूढ़ी है मगर खतीब जवान है। आप उठकर ना जाने की कोशिश करें, आप उठेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि इस वक्त आप लोगों का सहारा है जो तकरीर हो रही है। कोई खतीब तकरीर करता नहीं, सामीन कराते हैं। यहाँ मामला ऐसा नहीं है कि रटी रटाई तकरीर हो, आंखें बंद करूँ शुरू हो जाऊँ और जैसे पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा शबीना में हाफिज सुनाता है ऐसे सुना दूँ। यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। आप चिपक के बैठेंगे, आप दिलजोई के साथ बैठेंगे, मैटर जहन में आएगा, आपके सामने पेश करता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह सब ने कहा, आप माफ कर देंगे, उम्मीद ये है। किस लिए कहा? आप रहमतुल लिल आलमीन जो हो, आप बरकत वाले नबी हो। आपकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि पत्थर मारने वालों को गले से लगाएगा, गालियां देने वालों को दुआएं देगा। मेरे नबी ने फरमाया, मक्का के लोगों माफ कर नहीं देंगे, आज मैंने सबको माफ कर दिया है। आका पत्थरों को भी माफ कर दिया, हाँ। जो गालियां दी थी वो भी माफ कर दिया, हाँ। या रसूल अल्लाह, जो घर से निकाला था वो भी माफ कर दिया, हाँ। आका जो हमने कोई आप पे जुल्म और सितम बाकी ना रखा था, जो आपके ऊपर कर न दिया था वो भी माफ कर दिया। नबी ने फरमाया, हाँ। सबकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगी इतनी रहमत वाला नबी, इतनी बरकत वाला नबी, कितने बदनसीब थे कि हमने उसे ठुकरा दिया। सारे मक्का के लोगों ने कहा, तो जब आपका किरदार इतना आला है तो आपका परवरदिगार कितना आला होगा। अब देर न करो, कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। सारे मक्का के लोगों ने कलमा पढ़ लिया, एक भी खून का कतरा ना बहा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, मगर गुलफाम आज यहाँ के जलसे में डंके की चोट पर कहता है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मेरे नबी के किरदार से फैला है। किरदार से फैला है। सब ने कलमा पढ़ लिया, सब ने फतेह मक्का। और जब सब कलमा पढ़ लिए, सब कलमा पढ़ने वाले हो गए, सब नबी के मानने वाले हो गए, तो मेरे नबी ने अगला स्टेप लिया। मालूम है क्या? बिलाल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल मक्का में अजान तुमने सुनाई, बिलाल मदीना में मस्जिद नबवी में अजान तुम पढ़ते हो, सफर में अजान तुम पढ़ते हो, हजर में अजान तुम पढ़ते हो। बिलाल, काबा को फतह कर लिया गया है, आज काबे की छत पर चढ़ जाओ, ऐलान कर दो, अजान पढ़ दो कि काबा फतह हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल अजान पढ़ो। नबी का हुक्म हुआ, बिलाल काबे की छत पर। नबी कहें तो गुलाम काबे की छत पर। बिलाल खामोश, अजान नहीं पढ़ता। नबी ने फरमाया, बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ते? और इसकी आंखों मस्जिद नबवी में अजान पढ़ता था तो चेहरा काबे की तरफ था, सफर में अजान पढ़ता था चेहरा काबे की तरफ था, हजर में अजान पढ़ता था चेहरा काबे की तरफ था। आकाब तो काबा ना आगे है ना पीछे है, ना दाएं है ना बाएं है, वहां में बिलाल के नीचे है। या रसूल अल्लाह, अजान पढ़ूं तो चेहरा किधर करूं? गुलाम परेशान है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जिसकी छत पर चढ़ा है ये दुनिया वालों का काबा है, जो तेरे सामने आमना का लाल खड़ा है ये काबे का काबा है। चेहरा मेरी तरफ कर ले, अजान पढ़ दे, तेरी अजान हो जाएगी।
رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اسلام اسلام نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے کہا میری طرف چہرہ کر، میں جو کھڑا ہوں نا وہ کعبے کا کعبہ، جب کعبے کی حد و حدود ختم ہو جائے تو آمنہ کی لال کی حد و حدود شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کو عظمت میرے نبی کے قدم کی برکت سے ملی ہے، کعبے میں برکتیں میرے نبی کے قدم کے برکت سے ہے۔ او جلسہ میں آنے والے کہا میری طرف چہرہ کر کے آزان پڑھ، تبھی تو بریلی کا آقا بولا تھا قلم اٹھا کے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اتنا کہنا تھا بلال نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ آپریٹر صاحب ذرا ہی کو بڑھاؤ، ہی کو سیدھے گئے ای کو دیجئے ناز شریف پڑھنے کے لیے، ناز شریف پڑھنے کے لیے گونج ای کو دونوں بڑھائیے، ہاں بڑھائیے، ہیلو بڑھائیے، گونج ای کو دونوں بڑھا دیں، خوب بڑھا دیں۔ آپ کا ساؤنڈ بہت ہیوی ہے، اس کو ڈر کے نہ بجائیں، کھل کے بجائیں ذرا۔ توجہ ہے۔ اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھنے والا بلال ہو، پڑھوانے والا آمینہ کا لال ہو۔ سبحان اللہ۔ گونج بڑھا دو، دیکھو مزہ آنا چاہیے، ہاں آواز بھی بڑھا دو، باپ سے بڑھاؤ اس کی۔ اللہ اللہ پڑھنے والا بلال، پڑھوانے والا آمینہ کا لال، جگہ کعبے کی چھت ہو۔ اللہ اللہ اذان کا عالم کیا ہوگا؟ ہیلو بڑھاؤ ذرا، بڑھاؤ یہ کو، یہ ڈبیا سے بڑھاؤ نا، یہ کو تھوڑا سا بڑھائیے، ہاں اللہ اللہ توجہ کیجیے۔ اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بلال نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں، چلو بس بس، نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں بلال، اور بڑے پیار میں پڑھتے ہیں بلال، اللہ اکبر ایسے نہیں، اگر پورا مجمع نہیں بولے گا تو پوری نہیں سناؤں گا۔ لوگوں اذان سن کے شیطان گھبراتا ہے، مسلمان مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اور بہتر ہو سکے تو کر دو، ایسا لگے گا جیسے بیٹھے یہاں ہو، دل ہی دل میں مدینہ پہنچ۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ اللہ اللہ بلال جھومتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر أشهد أن محمد رسول الله۔ اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، کعبہ فتح کر لیا گیا ہے۔ میرے نبی کے سامنے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب داخل اسلام ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے کا دروازہ کھولو۔ کیا کرو؟ کعبے کا سب خاموش، کوئی نہیں کھولتا۔ نبی نے فرمایا کون ہے کعبے کی چابی رکھنے والا؟ آ گیا، سب خاموش۔ نبی نے فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ عرض کرنے لگے آقا ہمارے پاس چابی نہیں ہے تو کھولے کیسے؟ تو نبی نے فرمایا جس کے پاس ہے اسے بلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چابی ہے کس کے پاس۔ کعبے کی چابی بڑی پوشیدہ طور پر رکھی جاتی تھی، بڑی خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی چھین نہ لے اس سے چابی، بہت انڈر گراؤنڈ رکھی جاتی تھی۔ اس چابی کو چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کعبے کی چابی کس پر ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کعبے کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا، ایسے وہ بھی عزت والا سمجھتے تھے۔ کعبے کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا، ایسے مکہ کے لوگ بھی کیا سمجھتے تھے؟ عزت والا۔ اگرچہ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر اس گھر کو سمجھتے عزت والے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسے عزت والا عزت کو برکت والا ہی سمجھتے ہیں. تو اس کی چابی بڑی خفیہ طور پر رکھی. کسی کو پتہ ہی نہیں. نبی نے فرمایا کس پہ؟ کہنے لگا آقا پتہ نہیں ہے. اب جھوٹ کون بولے گا؟ سب تو مسلمان کھڑے. اور آج جیسے مسلمان کو نہیں چلا کر قسم قسم کھانے بات بات پر، وہ سچے والے تھے بالکل اوریجنل ایک نمبر کے. آج کا مسلمان تھوڑی ہے کہ نام مسلمان ہے، خالی گوشت کھانے کا مسلمان. سمجھے؟ نماز سے بالکل غائب ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، گوشت 3 ٹائم کھا لیتا. ایسے مسلمان نہیں. یہ وہ مسلمان تھے پیٹ سے پتھر مانگتے تھے اور خدا کی قسم میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کس پر ہے؟ کہا آقا پتہ نہیں کس پر ہے. سب نے منع کر دیا، انکار کر دیا. سنو گے تو تڑپ جاؤ گے. نبی نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کعبے کی چابی کس پہ ہے؟ محمد کو خبر ہے کعبے کی چابی کس پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جملہ دے رہا ہوں، جو نبی مدینہ میں رہ کے کعبے کی اتنی چھوٹی سی چابی دیکھ سکتا ہے، وہ مدینہ میں رہ کے اتنا بڑا جلسہ بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ زندہ باد زندہ باد. جو کعبے کی اتنی بڑی چابی مدینہ میں رہ کے دیکھ سکتا ہے جو نبی، کسی نے بتایا نہیں تھا نبی کو، اس لیے کہ چابی تو مکہ والوں کو پتہ نہیں تھی، تو مدینہ میں جا کر کون بتایا؟ اب فون کا زمانہ تو تھا نہیں، چپکے سے فون کر دیا. کون بتا رہا؟ نبی کو غیب دیا اللہ نے. کیا دیا نبی کو؟ اتنی چھوٹی چابی. تمہیں نہیں پتا نا، محمد کو کہاں ہے. اتنی چھوٹی چابی دیکھیں گے تو اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھیں گے. اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو. واہ سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکاریں وہاں پر سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مجھے بتا سب قائل ہے، سب سچے مسلمان. کوئی کچا ہوتا تھا تو آپ کو کوٹا پہ جانا ہوتا تمہیں کیسے پتا؟ آپ کو تو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، مگر صاحب پکے والے ٹی ٹی ایس والے بولے سر جھکا کے آقا آپ کہتے مجھے پتا ہے تو آپ ہی کو پتا ہوگا. سب نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کسی نے بھی تو اختلاف کیا ہو، پڑھو تاریخ مکہ. آج کا ہوتا تو کتنا اختلاف کر دیتا. نبی کو کہاں سے پتا؟ وہ تو مدینہ سے آئے، مکہ والوں کو نہیں پتا. جو روز کعبے میں آ رہے انہیں نہیں پتا، انہیں کہاں سے پتا؟ مگر تجھے کیا پتا؟ جو میرے نبی کو پتا. تجھے کیا پتا جو میرے نبی کو پتا؟ شاید تجھے نہ پتا کہ قرآن نے کیا بتایا. پڑھو سورہ جن 29واں پارہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا غیب اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، من کنت مولا، من کنت مولا. عشق و محبت، عشق و محبت کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ہندوستان نعرہ تکبیر. بھائی تقریر اس ٹائم ایسی ہو رہی ہے کہ بالکل نعرے کا جواب چپک کر دیں. آپ بڑے دل سے میں بول رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. میرے نبی نے مجھے پتا ہے اور میں نے نبی کا غیب قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کیا. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی بات کہہ کے چلا گیا ہوں. جن لوگوں نے کہا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، ان پہ کوئی دلیل نہیں. ہم کہتے ہیں نبی ساری کائنات کا علم رکھتے، ہم دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. اللہ فرماتا کہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر پسندیدہ رسولوں کے علاوہ. الا من ارتضی من رسول. جو رسول پسندیدہ ہیں
ان کو. اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا کچھ رسول ناپسندیدہ بھی ہے؟ یہ پسندیدہ کا لفظ ہے نا، جس سے راضی ہے. کہ کوئی ایسے رسول بھی ہے جس سے اللہ ناراض ہے؟ تو جن سے اللہ ناراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو. جس سے اللہ ناراض ہو، ارے یار زور سے بولو سبحان اللہ. جس سے اللہ ناراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو. تو اس آیت کا مطلب یہ، اللہ جس سے جتنا زیادہ راضی ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی علم غیب دیتا ہے. تو سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں میں اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. تو پتا چلا سب سے زیادہ غیب کا علم بھی آمنہ کے لال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. سارے لوگ خاموش. میرے نبی نے ایک نام دیا، عثمان بن طلحہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ. عثمان بن طلحہ. نبی نے جب اتنا کہا، عثمان بن طلحہ نبی کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھے. آقا غلام حاضر ہے. میرے نبی نے فرمایا، عثمان بن طلحہ تجھ گھر کی بھی خبر ہے؟ عرض کی، آقا میں تو گھر کافی دیر سے نکلا ہوا ہوں. یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تلوار لے کے آ گیا تھا. یا رسول اللہ مجھے گھر کی کچھ خبر نہیں. او لوگوں سگے بیٹے کو ماں کی خبر نہیں، لوگوں گھر کے ممبر کو گھر کی خبر نہیں. میرے نبی نے فرمایا، عثمان بن طلحہ تیرے گھر کی خبر میں دوں. اور جب سے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، عثمان تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کرنے لگے، آقا مجھے خبر نہیں میری ماں کہاں ہے، اس لیے کہ میں گھر سے کافی عرصے کا نکلا ہوا ہوں. یا رسول اللہ میں کافی ٹائم کا نکلا ہوا ہوں. یا رسول اللہ ماں کی خبر مجھے نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا، کچھ تو خبر ہوگی. عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ماں کی کچھ خبر نہیں. میرے نبی نے فرمایا، عثمان بن طلحہ سارے مکہ کے لوگ، سارے مکہ کے لوگ تو میرے اعلان پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے سب تو حرم کعبہ میں آ گئے ہیں، اور سب نے آ کر کے میرا مذہب اسلام بھی قبول کر لیا ہے. سب نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے. مگر عثمان بن طلحہ اعلان کرنے کے باوجود تیری ماں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، تیری ماں اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہے. اللہ اللہ سارے صحابہ نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں. میرے نبی نے عثمان کا گھر جا کے نہیں دیکھا، مگر یہ مصطفیٰ کا غیب ہے کہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر عثمان بن طلحہ کے گھر کی خبر دے رہے ہیں. کہا، عثمان بن طلحہ تیری ماں اپنے گھر سے نکل کے نہیں آئی ہے، تیری ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہے. یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو واقعی میری ماں گھر میں بیٹھی ہوگی. اور میرے نبی نے فرمایا، اکیلی نہیں بیٹھی ہے. کہا، یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ میں بیٹھی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، کعبہ کی چابی لے کے بیٹھی ہے. سبحان اللہ زندہ باد. بیٹھی ہے، کعبہ کی چابی لے کے بیٹھی ہے. کعبہ کی چابی لے کے بیٹھی ہے. تیری ماں گھر میں بیٹھی ہے اور کعبے کی چابی لے کے بیٹھی. عثمان نے اتنا تو کہا، آقا میں تو بیٹا ہوں، روزانہ گھر جاتا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھی. نبی نے فرمایا، عثمان مجھ محمد کے زبان سے نکلا کہ چابی تیری ماں لے کے بیٹھی ہے، اس بات پہ یقین رکھتا نہیں رکھتا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج جھوٹ ہے مان لوں گا، کوئی یہ کہے کہ زمین ہے جس پر کھڑا یہ زمین نہیں ہے مان لوں گا، کوئی کہے نبی کی زبان جھوٹ ہے نہیں مانوں گا. ہے واہ سبحان اللہ. آقا میں نے نہیں دیکھا وہ الگ بات ہے، مگر آپ کہتے ہیں ہے تو ہے. یہ صحابی ہیں. آقا آپ کہتے ہیں تو ہے. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا گھر جا چابی لے کر، دروازہ کھلے گا، 313 کو نکالا جائے گا. جا. نبی کا حکم مانا، نبی کا حکم پایا، تلوار لے کر عثمان بن طلحہ اپنے گھر. جیسے ہی آیا گھر، ماں نے دیکھا میرا لال آیا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا آیا، میری آنکھوں کا نور آیا، میری کلیجے کی ٹھنڈک آیا. کہا ماں پیار کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے کعبے کی چابی دے. ماں کان کھڑے کر گئی، حیرت میں پڑ گئی، بیٹے کعبے کی چابی، یہ سوال تو آج تک نہیں کیا، آج کیوں کرتا ہے؟ کیا تو نے کبھی میرے پاس میں کعبے کی چابی دیکھی؟ نہیں. میرے گھر میں دیکھی؟ نو. مجھے کہیں رکھتا دیکھا؟ نو. جب تو نے دیکھا نہیں تو مانگتا کیوں ہے؟
جس نے تجھ سے کہا میرے پاس چابی ہے تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنی ماں کے پاس آج تک نہیں دیکھی. کہنے لگا ماں بات تو یہی ہے, اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تیرے پاس چابی اور تو منع کر دیتی تو تیری ممتا کی وجہ سے میں مان جاتا, میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا, مگر بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر. بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ماں کیا کروں, اس نبی کے کہنے سے میں نے خدا کو مانا, میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے جنت کو مانا, میں نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے جہنم کو مانا, میں نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے پل صراط کو مانا, ماں میں نے تو پل صراط کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے قبر کے عذاب کو مانا, میں نے قبر کی سزا اور جزا کو مانا, میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. اس نبی کے کہنے سے میں نے میزان کو مانا, میں تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس نبی کے کہنے سے قیامت کو مانا, میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا. ارے جب اس کے کہنے سے خدا کو خدا مان لیا تو یہ تو میری چابی کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, زندہ باد. نکال چابی. ماں بولی بیٹے میرے پاس نہیں ہے. تلوار نکال کر بولا یا تو چابی دے گی ورنہ تیرا سر لے کے جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں. کہنے لگی بیٹے ماں کا ساتھ, ماں کا ساتھ. کہنے لگا نبی کی زبان پہ ایک ماں نہیں ایسی لاکھوں مائیں قربان کر دوں گا. اگر آج تو نے چابی نہیں دی تو زمانہ کہے گا محمد نے جھوٹ بولا تھا, چابی نہیں دی اور جھوٹ کہہ دیا تھا. اور میرا نبی کبھی جھوٹ کہتا نہیں ہے. ماں چابی دے اتنا کہنا تھا, بولے ٹھہر جا. گھر کے اندر گئی, کپڑے کا تھیلا لائی, بیٹی کے ہاتھ میں دے کے بولی لے جا. کہا ماں کیا ہے؟ کہا اسی میں تو کعبے کی چابی ہے. نکال کے دیکھا واقعی کعبے کی چابی. کعبے کی چابی پکڑا تو اقبال کی زبان میں بیٹا بولنے لگا, اے قول محمد قول خدا, قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ماں میں تو وہی سے قسم کھا کے آیا تھا, یا تو تیرا سر لاؤں گا یا کعبے کی چابی لاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ کہنے لگا ماں بھی تمہیں دیکھ ہی دی, تو منع کر رہی ہے, ابھی تو منع کر رہی تھی, دیکھ کیوں دی؟ یہ اٹھاؤ ہی نہیں. یہ تو تمہارا چینل نہیں ہے کیا کوئی؟ چینل والے بڑی توجہ سے سننا, آپ نہیں سن رہے. چینل والوں کا ڈبل فائدہ, تقریب بھی سن رہے ہیں اور بعد میں چینل بھی دھڑاکے سے چلے گا. ماں تو تم منع کر رہی ہے, کون سا آ گئی؟ بڑھاپے میں نہیں زیادہ آتی ہے, لوگ کہتے ہیں کم آتی ہے, میں کہتا ہوں زیادہ آتی ہے. مسجد میں جب سوگا تو بوڑھا ماں باپ ہوگا. اللہ ماں اب تک نہیں تھی, کہاں سے آ گئی؟ کہ میری بیٹے تھی تو پہلے سے, پھر منع کیوں کیا تھا؟ پھر منع کیوں کیا تھا؟ کہنے لگی بیٹا یہ بڑا سیکریٹ معاملہ تھا, کعبے کی پرائیویسی کا معاملہ تھا. یہ جب مجھے چابی دی تھی نا تو یہ کہہ کے دی تھی تو پوری سی عورت ہے, تیرے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ محمد کرمت یعنی حملہ کر سکتے ہیں. تو بیٹا جب مجھے چابی دی تھی تو یہ کہہ کے دی تھی جان جائے تو جائے مگر کعبے کی چابی نہیں دینا. کہا ماں تو پھر کیوں دے دی؟ ابھی تو جان بھی نہیں دیتی, جان دے دیتی, چابی کیوں دے دی؟ کہا بیٹا میں دیتی نہیں, میں سر کٹا دیتی چابی نہیں دیتی, میں خون بہا دیتی چابی نہیں دیتی, میں جان دے دیتی چابی نہیں دیتی, پھر آن دے دیتی چابی نہیں دیتی. کہا پھر کیوں دے دی؟ تو ماں کا جواب سنو, تڑپ جاؤ گے. کہا بیٹا دیتی تو نہیں مگر جب مجھے چابی دی تھی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا چابی رکھ لے, محمد جھوٹا ہے, محمد سچے نہیں ہے. لیکن بیٹا جب میرا دل یہ بولا کہ جو محمد مدینہ میں رہ کے میرے پاس کی چھپی ہوئی چابی دیکھ سکتا ہے
تو وہ محمد جھوٹا نہیں، محمد تو سچا ہے، یہ مکہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بے شک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی علی علی، مرحبا مرحبا۔ بیٹا جو مدینے میں رہ کے میرے گھر کی صرف مجھے پتا تھا یا جن لوگوں نے دی تھی انہیں پتا تھا؟ جب کسی نے بتایا ہی نہیں تو میرے پاس یہ کل لینے کیسے آئے گا؟ میرے نبی کو پتا تھا۔ کہنے لگی جو نبی مدینہ میں رہ کے چابی کی خبر رکھتا ہے وہی سچا نبی ہے۔ بیٹے نے چابی لی، بیٹا جانے لگا، دامن پکڑ لیا، کہاں جاتا؟ کہنے لگا چابی لے کے، نہیں ماں کیوں نہیں چھوڑتی، دامن اپنے چابی دے دی۔ کہنے لگا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چل، کعبے کا دروازہ بعد میں کھلے گا، میں نے کلمہ پہلے پڑھایا جائے گا، دروازہ بعد میں کھلے گا، دل کا دروازہ پہلے کھلے گا۔ چابی بھی جا رہی ہے، چابی والی بھی جا رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کرنے لگی، آقا دروازہ بعد میں کھولنا، میں محروم ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، عثمان بن طلحہ کی ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئی۔ اور جلسہ میں آنے والا ذرا ایمان کے کانوں سے سننا، ذرا محبت کے کانوں سے سننا۔ میرے نبی نے چابی دے دی، چابی دے کے فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو۔ لوگوں کعبے کا دروازہ کھولا گیا، کعبے کا دروازہ کھولنے کے بعد میں 360 معبودان باطل کعبہ کے اندر رکھے تھے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ابھی مکہ کے لوگ یہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نکالتے جا رہے ہیں، باہر پھینکتے جا رہے ہیں۔ یہی مکہ کے لوگ ان بتوں کو نکالتے جا رہے ہیں، باہر پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، ذرا یاد رکھنا، ایک دن وہ بھی تھا، ہجرت کی رات اپنی تصور میں لاؤ، ہجرت کی رات اپنے ذہن میں لاؤ۔ ایک دن وہ بھی تھا، انہی مکہ والوں نے ان بتوں کی محبت میں میرے نبی کو مکہ سے نکالا تھا، اور آج ایک دن وہ بھی ہے، انہی لوگوں نے میرے نبی کی محبت میں کعبہ سے ان بتوں کو نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بے شک، حق ہے۔ نکالا تھا ان بتوں کی محبت میں، اور آج نبی کی محبت میں بتوں کو نکال رہے ہیں۔ یہ اتنا انقلاب آیا کیسے؟ تو یہ میرے نبی کا کردار ہے جو آج مکہ میں انقلاب نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مکہ میں انقلاب نظر آ لوگوں، یہ اسلام تم تک پہنچا ہے، بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، بڑی محنت کرنا پڑی۔ کسی نے اپنا سر دیا ہے، کسی نے اپنا گھر دیا ہے، کسی نے اپنا کنبہ دیا ہے، کسی نے اپنا قبیلہ دیا ہے۔ جیسے میں آنے والوں، یہ پھل بالکل ہرا بھرا تمہارے آنگن میں ہے، تمہارے سامنے ہے، قرآن مکمل تمہارے سامنے ہے، نماز مکمل تمہارے سامنے ہے۔ میرے بھائی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، آج قسم کھا کے اٹھو مولا، میدان محشر میں جب ہم تیرا سامنا کریں گے تو ہم نمازی بن کے تیرا سامنا کریں گے، قرآن کے قاری بن کے تیرا سامنا کریں گے۔ وہ جلسے میں آنے والوں، آج کے بعد قسم کھا کے اٹھو، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ یا ایسے نہیں اٹھاؤ، دونوں دیکھو، رات کا آخری حصہ دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کروں گا، اٹھائے رہنا، جو ہاتھ اٹھائے اسی کی دعا قبول ہوگی۔ یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی بیماریوں کو دور کر دے، یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے گھر میں جو ہے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ان کے گھر میں رحمتیں برسا دے، یا اللہ انہیں مدینہ شریف کی زیارت کرا دے، یا اللہ ان سب کو نمازی بنا دے۔ نیچے کرو ہاتھ۔ لوگوں، جلسہ آپ کا بڑا کامیاب، بس میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اور میں نے 1 گھنٹہ تقریر کرنا تھی، کر لی۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو جو ہے میرا مولا برکتیں عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ اسلام زندہ باد۔